ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب کائنات اپنے کرم سے ہم سب کی حضرت قبلہ پیر مہرن سلطان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کو مقبول و منظور فرمائے اور ان کی توجہات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ حضرات مکرم، اللہ تو ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی تو نہیں جہاں اللہ نہ ہو، لیکن اللہ کا چرچا وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے آئینہ دل میں انوار الوہیت منعکس ہوتے ہیں۔ ان کے شیشہ دل سے جب تجلیات یزداں انوار الوہیت ٹکراتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے یہاں تو مجھے نہیں پتا عرض کی یا نہیں کی، چلیے یہاں پہ بھی کہہ دوں، اگر کہیں بھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ کوئی میں نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں سنا سکتا، باتیں وہی ہوتی ہیں، صرف کہنے سننے کا انداز بدل جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے شاید کبھی تجربہ کیا ہو کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، مثلا کار میں جا رہے ہیں، کوئی چیز آپ گاڑی سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، آپ نے ہاتھ بڑھایا چیز پھینکنے کے لیے تو آپ کا ہاتھ ٹکرا گیا شیشے سے، پھر آپ کو خیال آیا کہ اوہ شیشہ تو بند ہے، مجھے یاد ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں رہا۔ وہ شیشہ اتنا صاف تھا، اتنا شفاف تھا کہ اس کے وجود کا احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو شیشہ لگا ہوا ہے جو اتنا صاف شفاف تھا، جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ذرا مٹی کا گارا بنائیے اور اس شیشے پہ لیپ دیجئے تو ظاہر ہے شیشہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے، جب شیشے پہ گارا لپا ہوا ہو تو کوئی دھوکہ ہوگا کہ شیشہ کھلا ہے کہ بند ہے؟ تب تو دھوکہ نہیں ہوگا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ شیشہ لے کے آپ چلے جائیں آئینہ گر کی دکان پہ۔ اب یہاں پہ میں ذرا آپ کو شیشے اور آئینے کا فرق بتا دوں۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں شیشہ اور آئینہ ایک ہی چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ یہ بسوں میں، کاروں میں جو کھڑکیوں میں شیشہ لگا ہوتا ہے، شیشہ وہ ہوتا ہے جس میں سے نظر پار گزر جائے، اور آئینہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ اس سے نظر پار نہیں گزر سکتی، بلکہ اس سے ہمیں اپنی شکل، اپنی صورت دکھائی دیتی ہے۔ تو اگر ہم وہ جو شیشہ ہے جو گاڑی کے اندر لگا ہوا ہے وہ لے کے کسی آئینہ گر کی دکان پہ چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ اس کو ذرا پالش کر دو، اسے سیکل کر دو، تو وہ اس شیشے کے ایک طرف مسالہ لگائے گا۔ وہ مسالہ وہ بھی کثیف ہوتا ہے، پیالی میں رکھا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ مسالہ لگا کے پھر اس کو پالش کرتے ہیں تو وہ شیشہ جو ہے وہ آئینے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئینہ کیا ہے؟ جس میں آدمی کو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ شیشہ کیا ہے؟ جس میں سے روشنی پار گزر جاتی ہے، آدمی آر پار دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر گاڑی کی کھڑکی میں شیشے کی جگہ آئینہ لگا ہوا ہو تو کیا دھوکہ ہوگا کہ شیشہ کھلا ہے یا بند ہے؟ نہیں، اس میں تو آپ کو اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اگر بند ہوگا تو اپنا چہرہ، گاڑی کے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، دھوکہ نہیں ہوگا کہ کھلا ہے کہ بند ہے۔
اگر وہ کھلا ہوگا تو باہر کی چیزیں نظر آئیں گی، بند ہوگا تو اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو یارو شیشے کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ گارا لیپ دیں تو ظاہر ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس شیشے کو آئینہ بنا دیں تو ظاہر ہو جائے گا۔ گارا جو ہے وہ بھی کثافت ہے، وہ مسالہ جس کو لگا کے اس شیشے کو پالش کیا ہے، وہ آئینہ بنا ہے، وہ بھی کثافت ہے۔ لیکن ان دونوں کثافتوں میں فرق ہے، ایک وہ ہے جس سے شیشہ اندھا ہو گیا ہے، ایک وہ ہے جس سے شیشہ آئینہ بن گیا۔ حضرات مکرم، انسان کے اندر کثافت ہے، خاک سے خمیر اٹھا ہے نا۔ کوئی پوچھے کہ جناب فرشتے نوری مخلوق موجود تھی، نور لطیف ہے کہ نہیں ہے؟ نور لطیف ہے، اتنی لطیف مخلوق موجود تھی۔ اور جن وہ نار سے بنے ہیں، نار جو ہے بہرحال خاک کے مقابلے میں تو وہ بھی بہت لطیف ہے۔ تو ناری مخلوق بھی موجود ہے، نوری مخلوق بھی موجود ہے۔ تو ان کی موجودگی میں انسان جو خاکی مخلوق ہے، جس کے اندر کثافت ہے، اس کو اشرف المخلوق کیوں بنایا؟ وہ اس لیے کہ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے۔ پلے کچھ نہیں پڑا، کیا کہہ گیا میں؟ ذرا سمجھا دوں میں۔ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے، کیا مطلب؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ ہم بچپن میں کتابوں میں یہ مثال پڑھی تھی کہ فرض کریں آپ کسی کمرے میں ہیں، کمرہ بالکل تاریک ہے، اندھیرا ہے، باقی سارا کمرہ تو اندھیرا ہے، لیکن اس کے فرش پر، زمین پر روشنی کا ایک دائرہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا یہ دائرہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اب آپ جاننا چاہتے ہیں دائرہ، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، تو اب کیسے جانیں؟ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ لکھا ہے کتابوں میں۔ اگر کوئی ایسا کپڑا جس پہ مٹی لگی ہو، گرد لگی ہو، وہ کپڑا آپ کمرے میں جھاڑ دیں تو گرد اڑے گی نا، کمرے میں غبار اڑے گا، مٹی اڑے گی۔ جب وہ مٹی کے ذرے، وہ گرد، وہ غبار جب روشنی کے راستے میں آئیں گے نا تو سارا راستہ جگمگا جائے گا۔ جہاں سے روشنی آ رہی ہے، جہاں تک آ رہی ہے، وہ سارا راستہ روشن ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ روشنی اس راستے سے پہلے بھی گزر رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ ظاہر کب ہوا؟ جب اس کے راستے میں مٹی آئی، گرد آئی، غبار آیا، کثافت آئی۔ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے، جب تک اس کے راستے میں یہ مٹی، غبار، یہ گرد، یہ کثافت نہیں آئے گی، روشنی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو انوار الوہیت کو ظاہر ہونا تھا، تجلیات یزدہ کو ظاہر ہونا تھا، تو جو کثافت چاہیے تھی رب کائنات نے انسان کے اندر رکھ دی۔ لیکن ابھی میں نے بتایا کثافت دو طرح کی ہے۔ ایک کثافت وہ جس سے شیشہ اندھا ہو جاتا ہے، ایک وہ جس سے شیشہ آئینہ بن جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا انتخاب ہے کون سی کثافت لیتے ہیں، جس سے شیشہ دل اندھا ہو جائے یا جس سے شیشہ دل آئینہ بن جائے۔ اچھا، جو آئینہ ہوتا ہے جس میں شکل نظر آتی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ کیا؟ ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ تو آج کل خوب زوروں پہ ہوگی۔ رات کا وقت ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، آپ کمرے میں بیٹھے ہوں، بجلی چلی گئی، اب آپ موم بتی جلاتے ہیں، تو موم بتی اگر ویسے ہی جلا کے آپ رکھ دیں سامنے تو اس کی روشنی تھوڑی ہوگی، کم ہوگی۔ لیکن اگر وہ موم بتی جلا کے آپ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے رکھ دیں تو روشنی بڑھ جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ مولانا طاہر سعیدی صاحب لاہور ہوتے ہیں، وہاں لاہور میں شاہی قلعہ ہے، شاہی قلعے میں ایک شیش محل کہلاتا ہے۔ شیش محل کیا ہے؟ اس کے اندر ہر طرف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں آئینوں کے۔ اب اس کے اندر ایک موم بتی رات کو جلائیں تو سارا شیش محل جگمگا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہر آئینے میں وہ موم بتی کا عکس نظر آتا ہے، تو اس سے وہ سارا روشن ہو جاتا ہے۔
تو آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب روشنی اس کے مقابل آتی ہے تو روشنی بڑھ جاتی ہے. تو یارو اللہ کے وہ محبوب، وہ ولی جنہوں نے اپنے شیشے دل کو آئینہ بنا لیا ہے، جب وہ کسی جگہ جاتے ہیں تو انوار الوہیت تو پہلے بھی ہیں، تجلیات یزدہ تو پہلے بھی ہیں، لیکن جب وہ اللہ والے پہنچتے ہیں تو ان کے شیشے دل میں، جب وہ آئینہ دل میں وہ روشنی چمکتی ہے، منعکس ہوتی ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ اللہ ہونے لگتا ہے، چرچا ہونے لگتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے ٹھیٹ دیہاتی ماحول میں آ کے یہ ایک مشکل سی تقریر کر دی، اب کس کے پلے پڑی اور کس کے اوپر سے گزر گئی. لیکن بہرحال میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ وہ جب خطاب فرماتے تھے تو ٹھیٹ دیہات میں جاتے تھے، تقریر کرتے تھے، پلے بھلے تو کسی کے کیا پڑتی ہوگی، لیکن لوگ ماشاءاللہ جب بھی دیکھتے تھے نا وہ ذرا جوش میں آئے تو خود بھی جوش میں آ کے نعرے لگاتے تھے، ایک ماحول بن جاتا تھا. سبحان اللہ، بڑی تقریر سمجھ میں آ رہی ہے. حضرات محترم، رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تمام مخلوق سے اعلیٰ افضل اشرف بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ انسان کے اندر کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ مسجود ملائکہ ہے، اس کو فرشتوں نے سجدہ کیا. جس کو فرشتے سجدہ کریں اسے تو اشرف المخلوق ہونا ہی چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ معظم ہوتا ہے، وہ محترم ہوتا ہے، اس کی شان زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ بات ہے تو یہ بتائیے کہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا حضرت یعقوب کو. اب بتائیے شان کس کی زیادہ ہے؟ شان حضرت یعقوب کی زیادہ ہے، مقام ان کا بلند ہے. اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو پہلے ہم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے؟ نہیں. کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کمی آ گئی ہے؟ عظمت میں تو کوئی کمی نہیں آئی، لیکن آج اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں. کیوں؟ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، صاحبزادہ پیر حامد فہیم شاہ صاحب کاظمی. میں دراصل وہ مولانا نظر حسین سروری صاحب کا نام بھول رہا تھا نا، انہوں نے بھی مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کی. حضرات محترم، اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر عظمت وہیں سے شروع ہوتی ہے، اسی کی عطا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو مولانا نذیر قریشی صاحب دیکھیں تو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ روکیں گے. کیوں روکیں گے؟ وہ کہے کہ جناب میں اللہ کو سجدہ کرنے لگا ہوں، میں بتوں کی پوجا تو نہیں کر رہا، غیر اللہ کے سامنے تو نہیں جھک رہا، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، پھر کیوں روکتے ہو؟ آپ تو اللہ والے ہو. تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت مجھے سجدہ نہ کرو. سجدہ عظمت کی وجہ سے اگر ہوتا تو اللہ کو ہر وقت سجدہ جائز ہوتا، لیکن سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا. جب سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ انسان اس لیے اشرف المخلوق ہے کہ اسے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ بات تو بنیادی طور پہ غلط ہو گئی. تو سوال اپنی جگہ برقرار رہا کہ انسان اشرف المخلوق کیوں ہے. کچھ علماء نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، اچھائی اور برائی دونوں قوتیں ہیں. فرشتوں کے اندر تو خیر ہی خیر ہے، انہوں نے تو کرنی ہی بھلائی ہے، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے. جو برائی کر ہی نہ سکتا ہو وہ اگر کہے کہ میں نے برائی نہیں کی، میرا کتنا بڑا کمال ہے، تو اس میں اس کی کیا کمال ہے. آپ کو یاد ہوگا ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی پیدائشی اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، معذور ہے، اگر وہ جوان ہو کے بڑے فخر سے کہے جی میں نے آج تک کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا، تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ میاں تو اندھا ہے، تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تیرا کیا کمال ہے.
کمال تو اس کا ہوگا جو دیکھ سکتا ہو پھر نہ دیکھے. تو فرشتوں کے اندر تو شر ہے ہی نہیں. اگر کہا جائے دیکھیں جی وہ کتنی نیکی کرتے ہیں تو ان کا کیا کمال ہے؟ تو انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو علماء نے کہا کہ چونکہ انسان کو نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے، بھلائی کی راہ اختیار کرنے کے لیے اسے اپنے اندر شر کی قوت سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، من کو مارنا پڑتا ہے، اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے اس کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو جہاں محنت مشقت ہو وہاں فضیلت تو ملنی چاہیے. اچھا بات تو یہ بھی ٹھیک لگتی ہے، لیکن اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فضیلت کی عظمت کی محنت مشقت کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ محنت مشقت کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کے لیے شریعت کے احکام بہت سخت تھے. آج ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سحری کے وقت وہ ٹین کھڑکھڑائے جا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں سے بھی اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ سحری کا وقت آ گیا، روزے داروں اٹھو، اتنا وقت رہ گیا سحری میں، سحری کر لو. پرانے سابقہ امتوں کے لیے یہ رعایت نہیں تھی. وہ سحری نہیں کھا سکتے تھے، روزہ افطار کیا، اسی وقت جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، بس اس کے بعد دوسرا روزہ شروع. ان کے لیے روزہ کتنا سخت ہوتا ہوگا آپ سوچیں. اسی طرح آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، بچے نے پیشاب کر دیا، آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا، آپ نے جا کے یار یہ میری آستین پہ بچے کا پیشاب لگ گیا ہے، یہ ذرا جلدی سے دھو دو، میں نے جانا ہے نماز پڑھنے. آپ نے وہ آستین کھولی، کپڑا پاک ہو گیا. پرانے زمانے میں اگر کپڑے پر پیشاب لگتا اور کپڑا ناپاک ہوتا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. وہ حکم یہ تھا کہ جو حصہ ناپاک ہوا اسے کاٹ کے علیحدہ کرے. زیادہ سخت حکم تھا کہ نہیں تھا. اسی طرح سابقہ امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو تمہیں عبادت گاہ میں جا کر رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، وہاں اہتمام کرنا ہوگا. اور ہم ماشاءاللہ آج کل کہیں بھی جا رہے ہوں، خاص طور پر جب وہاں باہر کے ممالک میں یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں تو جگہ جگہ مسجدیں نہیں ہیں. تو اب سفر کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو کوئی بھی جگہ دیکھی، کوئی پاک صاف جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، وہیں پہ کپڑا بچھا دیا. کپڑا نہ بھی بچھایا تو زمین تو پاک ہے نا، تو کعبے کی رخ کا سوچ کے تہجد کر کے اور جناب نماز ادا کر لی. ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. پچھلی امتوں کے لیے تو یہ آسانی نہیں تھی، انہیں تو عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرنی پڑتی تھی. تو جب مشکل احکام تھے شریعت کے تو ایسے میں آپ بتائیے ان لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی یا نہیں؟ شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ رسول کے فرامین کو ماننے کے لیے ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. تو اگر فضیلت محنت اور مشقت میں ہوتی تو سابقہ امتوں کا مرتبہ ہم سے افضل ہونا چاہیے تھا، بہتر ہونا چاہیے تھا، برتر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے مشقت زیادہ کرنی پڑتی تھی. لیکن نہیں، کنتم خیر امت، یہ فضیلت تو ہمیں ملی ہے. تمام امتوں سے زیادہ بہتر امت تو ہمیں قرار دیا گیا ہے. پتہ اسی طرح اگر محنت مشقت کی بنیاد پر فضیلت ملتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک رات عبادت کرنے میں زیادہ مشقت ہے یا 1000 مہینے عبادت کرنے میں زیادہ مشقت ہے؟ ایک رات عبادت کرنا یہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں، لیکن بہرحال اللہ توفیق دے دیتا ہے، بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. لیکن ذرا سوچیے 1000 مہینے عبادت کرنا وہ کتنا مشکل ہے، کتنا دشوار ہے. تو اگر محنت اور مشقت کی بنیاد پر فضیلت ہوتی تو لیلۃ القدر کو تو یہ فضیلت کبھی نہ ملتی. لیکن اگر لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے تو ماننا پڑے گا کہ محض محنت مشقت کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہوتی. تو سوال اپنی جگہ برقرار رہا کہ انسان اشرف المخلوق کیوں ہے؟ اچھا، زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پہ.
اور وہ سارا قصہ جو قرآن نے رب کائنات نے بتایا وہ دہرا دیا کہ جب رب کائنات نے انسان کو سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو ذرا فکر ہوئی، مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، مولا ہم تیری حمد و تسبیح کرنے والے، تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری کبریائی بیان کرنے والے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلم۔ پھر رب کائنات نے کیا کام کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر جن کے نام حضرت آدم کو سکھائے تھے ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتے نام نہیں بتا سکے، اور پھر حضرت آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے فٹافٹ سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ دیکھو ان چیزوں کے نام فرشتوں کو نہیں آتے تھے، حضرت آدم کو آتے تھے، تو انسان کی فضیلت علم ہے۔ میں عرض کروں گا یہ بات مان لوں تو اس پر بھی سوال ہوتا ہے، اور سوال وزنی ہو تو جب تک جواب نہ ملے اس وقت تک بات بنتی نہیں۔ دیکھیے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف علم کی بنیاد پر فضیلت ہوتی نہیں۔ یہ بتائیے شیطان کا علم زیادہ ہے یا آپ کا زیادہ ہے؟ شیطان تو فرشتوں کا بھی پروفیسر ہے بھائی، بڑا پڑھا لکھا ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اس کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ شیطان کیا ہم سے افضل ہے؟ نہیں، وہ تو راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، ملون ہے، دھتکارا ہوا ہے، جبکہ ہمیں رب کائنات نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اگر صرف علم کی بنیاد پر فضیلت ہوتی تو شیطان کا مرتبہ بہت بلند ہوتا۔ اب اسی حوالے سے اگر میں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چھیڑوں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ، مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلند، اور اس واقعے میں علم کی فضیلت حضرت خضر سے منسوب نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات، اچھا میں ذرا آج شروع میں نے کر دی تھی ذرا ٹیڑھی تقریر، میں نے کہا چلو آج اسی طرح کر دیں، کیا پتہ کچھ لوگوں کو کہ پلے پڑی جائے، سمجھ آئی جائے۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ کسی اسکول میں استاد ہوں، ٹیچر ہو، پڑھاتے ہوں، تو ایک بچہ آپ کا بڑا چہیتا ہے، بڑا لاڈلا ہے، اس کو تو آپ نے خوب محنت کی، اس کو سوالوں کے جواب بھی رٹوائے، اس کو سوال بھی بتا دیے تم سے اس کمرہ امتحان میں کون سے سوال پوچھے جائیں گے، اس پر خوب محنت کی، باقی بچوں کو لکھ نہیں کرائی۔ اب جب امتحان ہوگا تو جس بچے پر آپ نے محنت کی ہے، جس کے لیے پرچہ آؤٹ کیا ہے، وہ تو بڑے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے گا، باقی بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن کیا وہ جو بچہ کامیاب ہوا ہے، کیا یہ کامیابی اس کے زیادہ لائق ہونے، زیادہ قابل ہونے، زیادہ افضل ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں۔ تو استاد نے گڑبڑ کیا، چکر چلا دیا۔ اگر باقاعدہ سب بچوں کو یکساں پڑھاتا، ایک جتنا علم دیتا، ایک جیسی محنت کرتا، پھر کھلا امتحان ہوتا، پھر جس کے نمبر زیادہ آتے وہ زیادہ قابل ہوتا۔ لیکن ایک طالب علم کو تو جناب سکھا پڑھا دیا، اس کو پرچہ بھی بتا دیا اور دوسروں کو لفٹ نہیں کرائی، تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ تو کامیاب زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ قابل ہے، زیادہ لائق ہے۔ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اب قرآن پڑھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام کس کو سکھائے اللہ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو تو سکھائے نہیں۔ اور فرشتے بھی یہی چیخ رہے ہیں
انہوں نے یہاں پہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم کوئی نالائق شاگرد نہیں ہیں، جو کچھ تو نے ہمیں پڑھایا ہے ہم سے پوچھتے ہمیں آتا ہے، لیکن جو تو نے ہمیں نہیں پڑھایا وہ ہم سے پوچھتا ہے۔ مولا آؤٹ آف کورس سوال آئے گا تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ مولا یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، ہاں جو کچھ تو نے ہمیں پڑھایا ہے وہ ہمیں آتا ہے، ہم سے پوچھتے۔ بلکہ ایک بات اور بھی ہے، جب اللہ نے فرمایا میں زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ انسان خون بہائے گا، فساد کرے گا، اور ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو آدم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ بھئی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم جو ہے پڑھا لکھا ہے، وہ بہت عالم فاضل ہے، اس کے پاس ڈگری ہے اور وہ میری خلافت کا حقدار ہے، اس نے یہ کورس کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو حق ہے کہ وہ میری خلافت کرے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ارے اللہ نے تو حضرت آدم کے علم کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بلکہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ نے فرشتے نہیں بتا سکے نا نام، تو اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کو، آدم ذرا نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ نام کس نے بتائے؟ حضرت آدم نے۔ تو اللہ اب فرما دیتا کہ دیکھو ان سب چیزوں کے نام حضرت آدم کو آتے ہیں، تمہیں نہیں آتے، اس لیے آدم کو میں یہ خلافت کا حق دیتا ہوں۔ اللہ نے اب بھی یہ نہیں فرمایا، الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب جاننے والا تو میں ہوں، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم دکھاتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو۔ یہاں پر بھی اللہ نے حضرت آدم کے علم کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے تو حضرت آدم کے علم کا ذکر بھی نہیں کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ علم کی وجہ سے فضیلت ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نام تو نہیں بتا سکے، پتا چلا کہ فرشتے سچے نہیں تھے۔ اب سچے کیوں نہیں تھے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو یہی کہا تھا نا مولا انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو انسان فساد کرتا ہے یا نہیں؟ خون بہاتا ہے یا نہیں؟ اور فرشتوں نے کہا تھا مولا ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں، تو فرشتے حمد و تسبیح کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نام تو بتا نہیں سکے، قرآن سے ثابت یہ ہوا فرشتے سچے نہیں تھے۔ تو مولا جو کچھ کہا تھا وہ تو سچ تھا، پھر سچے کیوں نہیں تھے؟ اچھا علماء نے فرمایا کہ وہ سچے دراصل اس لیے نہیں تھے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جی یہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، اس میں سچے نہیں تھے۔ چلے بات ایسی ہی ہوگی، لیکن اس میں ایک سوال ہے میرا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ توڑنے کے لیے جو اس نے دلیل دی ہے وہ دلیل توڑنی پڑے گی یا نہیں؟ دلیل توڑے بغیر دعویٰ توڑا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو فرشتوں نے دلیل کیا دی تھی کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں، اور یہ سیدھی سی بات ہے جو فساد کرے جو خون بہائے اس کو تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو اللہ کا تابعدار ہو، فرما بردار ہو، اس کی حمد و تسبیح کرنے والا ہو، بندگی کا رشتہ جوڑنے والا ہو، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، پھر اسی کو خلافت کا تاج سجدہ ہے۔ تو فرشتوں نے جو کچھ کہا تھا اس کے اگر وہ یہ کہا بھی تھا کہ یہ خلافت کا حق ہمارا ہے تو یہ اس دلیل کو توڑنا چاہیے تھا نا، یہ دلیل تو وہی کی وہی قائم ہے، اس کو تو توڑا ہی نہیں۔ حضرات مکرم، ویسے تو یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، چلیے ایک بات اور آئی ذہن میں وہ بھی کہتا چلوں۔ فرض کیجئے کہ جناب یہ کوئی دوست کھڑے ہو کے کہیں کہ جی میں اس علاقے کا سب سے ذہین نوجوان ہوں، سب سے ذہین قابل۔ میں کہوں اچھا تم سب سے ذہین ہو یہاں اس علاقے میں، چلو ایسا کرو چلو میدان میں چلتے ہیں، ذرا ابھی دوڑ لگاتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون زیادہ ذہین ہے۔ وہ کہے گا جناب آپ عجیب بات کرتے،
میں کہہ رہا ہوں کہ میں ذہین ہوں، آپ کہتے ہیں کہ دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے کا ذہانت سے کیا تعلق ہے؟ بھئی فرشتے کہتے ہیں مولا انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری حمد و تسبیح کرنے والے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ. تو ان تمام چیزوں کے ناموں کا اس فرشتوں کی بات سے تعلق کیا ہے؟ رشتہ کیا جڑتا ہے؟ حضرات مکرم، ان تمام سوالوں کے جواب، کچھ اور باتیں بھی ہیں، میں ذرا اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ان تمام سوالوں کا جواب دراصل یہ ہے کہ اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے فرشتوں تم یہ کہتے ہو، تم نے اعتراض کیا کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور یہ اعتراض قابل قبول تبھی ہوگا جب یہ مان لیا جائے کہ تم آدم کو ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر جہت سے تم اس کو جان گئے ہو. کیونکہ جس پر اعتراض ہو اس کو مکمل طور پر جانتے ہو، پہچانتے ہو، تبھی اعتراض قابل قبول ہوگا نا. تو اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ تم ہر اعتبار سے جانتے ہو، تو تم نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا کہ اس کا خمیر خاک سے اور آگ سے اٹھ رہا ہے، تو یہ فساد تو کرے گا، خون تو بہائے گا. لیکن میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. کیا اس روح کی حقیقت کو جانتے ہو؟ اور اس کی پیشانی میں میرے محبوب کا نور جلوہ فگن ہے. کیا اس نور کی حقیقت کو جانتے ہو؟ اور اگر تم جانتے ہو تو اب یہاں پر رشتہ جڑ رہا ہے سوال اور جواب کا. اگر تم جانتے ہو تو مجھے کائنات کی سب چیزوں کے نام بتاؤ، اس لیے کہ جو نور ہے اس کو تو میں نے تمام کائنات کی اصل بنایا ہے نا. اگر اس کی حقیقت کو جانتے ہو تو کائنات کی کون سی چیز ہوگی جو تم سے چھپی ہوئی ہوگی؟ پھر مجھے سب چیزوں کے نام بتاؤ نا. اور اگر نہ بتا سکو تو پھر یہ مان لو روح کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، اس لیے تم اپنے قول میں سچے نہیں ہو. بہرحال سوال ابھی تک اپنی جگہ برقرار ہے کہ انسان اشرف المخلوق کیوں ہے. تو میں اس کا سیدھا سادہ جواب دوں. بھائی بات یہ ہے کہ رب کائنات جانتا تھا کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، حقیقت محمدی کو لباس بشریت میں بھیجنا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک بشر کے روپ میں دنیا میں آنا تھا، تو رب کائنات نے بشر کو، انسان کو اشرف المخلوق قرار دے دیا. اگر میرے آقا کریم نے کسی اور ان مخلوق کی روح کے روپ میں، کسی اور مخلوق کی شکل میں دنیا میں جلوہ فگر ہونا ہوتا تو اللہ اسی مخلوق کو سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف قرار دے دیتا. یہ انسان کو جو فضیلت ملی ہے وہ میرے آقا کریم سے نسبت کے صدقے میں ملی ہے. اور لوگ بے وقوف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آقا کریم کو نور کہتے ہو تو ان کو انسان ہونے کی فضیلت سے، اشرف المخلوق ہونے کی فضیلت سے محروم کر دیتے ہو. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا یہ اشرف المخلوق ہونے کی فضیلت بھی سرکار سے نسبت کے صدقے میں ملی. حضرات مکرم، اب انسان جو ہے، انسان تو ہے، اب ایک انسان کی عظمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہتر تقویم پر انسان کو پیدا کیا. یہ رب کائنات نے انسان کی فضیلت بیان فرمائی. اچھا، اسی قرآن میں جہاں رب کائنات یہ انسان کو بتا رہا ہے احسن تقویم، احسن جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. اسی قرآن میں انسان کے بارے میں بتایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کرنے والا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا پکا، اپنے رب کا بڑا ناشکرا. انسان خسارے کا سودا کرنے والا، انسان جلد باز، انسان کم حوصلہ، بے ہمت. یہ سب اسی قرآن کے اندر انسان کی خصوصیات رب کائنات نے گنوائی ہیں. میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، مولا یہ عجیب معاملہ ہے. آپ اس بات کو ذرا تھوڑا، اچھا میری باتیں کچھ آپ کے پلے پڑ رہی ہیں یا اوپر سے گزر رہی ہیں؟ چلیے سبحان اللہ. دیکھو بھائی، فرض کریں آپ نے مکان بنوانا ہے، کوئی مستری چاہیے تھا آپ کو، تو آپ نے کسی دوست سے مشورہ کیا کہ بھائی کوئی اچھا سا مستری تو بتاؤ. اس نے کہا یار وہ فلاں مستری ہے، میرے خیال میں بڑا اچھا ہے، جا کے اس کو دیکھ لو. آپ پوچھتے پوچھاتے پہنچے، مستری ملا آپ کو. ہاں بھائی مکان میں نے بنوانا ہے، کام کرو گے؟ اس نے کہا جی میرا تو پیشہ ہے، میری تو روزی ہے، ضرور کروں گا.
آپ نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے، اب تمہارا کام دیکھا تو نہیں، تو ایسا کرو کہ کوئی بلڈنگ، کوئی مکان، کوئی عمارت تم نے بنائی ہو، ذرا مجھے دکھا دو تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ تمہارا کام کیسا ہے، ذرا تسلی ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ اس نے آپ کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھایا، ایک بلڈنگ کے سامنے، عمارت کے سامنے لے جا کے موٹر بائک روکی اور کہا کہ دیکھو یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے فن کا شاہکار ہے، یہ میری سب سے آج تک میں نے جو عمارتیں بنائی ہیں اس میں سب سے شاندار عمارت یہ ہے۔ اس کی چھت ذرا کمزور ہے لیکن ہے بڑا شاندار عمارت، اس کا پلستر ذرا جھڑ رہا ہے لیکن کیا بات ہے اس عمارت کی، اس کی ذرا بنیادیں بھی ہل رہی ہیں لیکن اس جیسی کوئی عمارت ملے گی نہیں آپ کو۔ تو جب آپ نے بات سنی تو آپ نے کہا شکر ہے مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کیسا مستری ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی مستری اس طرح بتائے کہ یہ میری سب سے شاندار تعمیر کردہ عمارت ہے اور اس کی چھت ٹپکتی ہے اور پلستر جھڑ رہا ہے اور بنیادیں ہل رہی ہیں، تو کیا آپ اس مستری سے مکان بنواؤ گے؟ آپ کہو گے شکر ہے جان بچ گئی۔ مولا ایک طرف تو فرماتا ہے کہ انسان جو ہے تیری تخلیق کا شاہکار ہے، تیری کاریگری کا نمونہ ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ انسان خسارے کا سودا کر سکتا ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، اور انسان رب کا ناشکرہ ہے، اور انسان بڑا کم حوصلہ ہے اور بے ہمت ہے۔ مولا یہی انسان، یہ اس کے بارے میں تو فرماتا ہے کہ یہ کم حوصلہ، بے ہمت اور رب کا ناشکرہ اور مال کی محبت میں پکا اور خسارے کا سودا کرنے والا، اور اسی انسان کے بارے میں تو فرماتا ہے کہ تیری تخلیق کا شاہکار، صنعت اور کاریگری کا نمونہ۔ مولا اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم لطیفہ سمجھ کے ہنس لیتے، لیکن قرآن ہے، یہ تیرا کلام ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے۔ مولا یہ بات کچھ پلے نہیں پڑی تو یارو بات بڑی سیریسی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ انسان جو میری تخلیق کا، کاریگری کا، صنعت کا نمونہ ہے وہ انسان کوئی اور ہے، اور جو خسارے کا سودا کرنے والا ہے وہ کوئی اور ہے، جو کم حوصلہ ہے وہ کوئی اور ہے، وہ جو مال کی محبت میں پکا ہے وہ کوئی اور ہے، جو رب کا ناشکرہ ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ جو انسان جو میری کاریگری کا شاہکار ہے، ذرا دیکھو اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے تمہیں؟ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ انسان کامل ہیں، وہ انسان کامل ہیں جو اللہ کی کاریگری کا نمونہ ہے اور اس کی صنعت کا ہمارے سامنے شاہکار ہے۔ اب اس نمونے اور اس کاریگری کے شاہکار کو پیش نظر رکھ کے اگر ہم ان کی طرف چلیں گے، ان کی اداؤں کو اپنائیں گے، ان کے طور طریقوں پر عمل کریں گے، تو ہم پھر اسی کمال کی طرف جا رہے ہیں، اسی عروج کی طرف جا رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آپ کسی ولی کی بارگاہ میں بہت سی شخصیات کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے حقیقتاً۔ تو کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص پہنچا یہ سوچ کے کہ میں ان کی کوئی کرامت دیکھوں گا اور ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ اب گیا، چند دن ٹھہرا، کوئی کرامت نظر نہیں آئی، بڑا مایوس ہوا، واپس پلٹنے لگا۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تم آئے تھے، کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی مسئلہ مسائل، کوئی معاملات کوئی تم نے ڈسکس نہیں کیے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا جی میں آیا تھا کہ سنا تھا جی بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے، میں نے سوچا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا، میں ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ اتنے دن ہو گئے، ہفتہ بھر ہو گیا، کوئی کرامت تو نظر آئی نہیں۔ میں نے کہا پھر ایسے ہی لوگوں نے اڑائی ہوگی، واپس چلتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے ہوا میں اڑتا ہوا تو نہیں دیکھا، پانی پہ چلتا ہوا تو نہیں دیکھا، مجھے ایسی کرامتوں کے ظاہر کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ بتاؤ کہ مجھے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر اصل میں یہ ہوا میں اڑنا، یہ تو پرندے بھی اڑ لیتے ہیں، پانی پہ چلنا یہ تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ ہستی جو کہ انسان کامل ہے، اس کی اداؤں کو اپنانا، ان کے طور طریقوں کو اپنانا، یہ کاملیت کی طرف جانا ہے،
یہ عروج کے سفر ہے، یہ رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا اور قرب الہی حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو جب تم نے مجھے اس راہ پر گامزن دیکھا ہے، پھر تمہیں کسی اور چیز کی کیا تلاش ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ سنت کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں، آقا کریم کے طور طریقوں کو اپنانے والے ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، تاکہ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، بس وہ بات پھر لے جا کے ختم کر رہا ہوں کہ اگر آپ فرض کیجئے کسی باہر کے ملک میں ہوں، یہاں سے ہزاروں میل دور ہوں، کہیں بازار میں گزر رہے ہوں، اتنے میں آپ کی نظر پڑی کسی بندے پر، فوراً آپ ٹھٹک گئے، دیکھتے رہے اس کو، یار اس کی شکل میرے محبوب سے کتنی ملتی ہے۔ اب وہ جہاں چل رہا ہے آپ بھی ذرا اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا پریشان بھی ہو رہا ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب وہ شخص وہ دور کسی اور علاقے کا رہنے والا ہے، ہزاروں میل، اس کی قومیت کوئی اور ہے، اس کی رنگ کچھ اور ہے، نسل کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور ہے، عقیدہ کچھ اور ہے، خیالات کچھ اور ہے، افکار کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے، وہ بالکل ایک مختلف علاقے کا رہنے والا ہے، لیکن چونکہ اس کی شکل آپ کے محبوب سے ملتی ہے، آپ کی نگاہ بار بار اس کی طرف اٹھتی ہے۔ تو یارو اسی طرح جس بندے کے اندر اللہ کے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے نا، پھر اللہ کی رحمت بھی بار بار اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے سنت کا فلسفہ کہ اگر سنت کو اپناؤ گے، آقا کریم کے طور طریقوں کو اپناؤ گے، تو رب کی رحمت بار بار تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اسی راستے پہ چلتے ہیں، جب اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مخلوق خدا کے دل میں ان کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بات تو میں تقریباً کر چکا، لیکن ایک الجھن سلجھاتا چلوں۔ اللہ کی رحمت ہم سب کو چاہیے نا؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رحمت تو ایک لفظ ہے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ بازار سے 10 کلو رحمت اٹھا لیں؟ حضرات محترم، میں نے یہ دیکھا کہ ہر شخص رحمت کا مطلب اپنی ضروریات کے مطابق نکالتا ہے۔ بھئی کوئی بیمار ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، مولا رحمت فرما، تو اس کے نزدیک رحمت صحت ہے۔ کوئی غریب ہے، بیچارہ نادار ہے، وہ رحمت کا سوال کر رہا ہے تو اس کے مطابق رحمت دولت ہے۔ ایک شخص بے اولاد ہے، وہ اللہ سے رحمت مانگ رہا ہے، اس کے نزدیک رحمت اولاد ہے۔ ایک بندہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، وہ اللہ سے رحمت مانگ رہا ہے، اس کے لیے رحمت دشمنوں پر غلبہ ہے اور فتح ہے۔ ایک بندہ مقدموں میں پھنسا ہوا ہے، وہ اللہ سے رحمت مانگ رہا ہے، اس کے نزدیک وہ مقدمے میں کامیابی اور اس مصیبت سے چھٹکارا، یہ رحمت ہے۔ ہر شخص رحمت اپنے حساب سے سمجھتا ہے کہ رحمت کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ ہر ایک کے لیے رحمت کا مفہوم مختلف ہے۔ رحمت اپنی طور پہ کوئی چیز نہیں ہے، پر رحمت خود بھی تو کوئی چیز ہوگی نا، وہ کیا ہے؟ اگر کہو دولت رحمت ہے، تو کتنے لوگ ہیں جن کی دولت ان کو گناہ کے راستے پہ لے جاتی ہے، کیا ان کے لیے رحمت ہے؟ اگر کہو صحت رحمت ہے، تو کتنے لوگ اپنی جوانی اور صحت کے نشے میں گناہ کی راہوں پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے رحمت ہے؟ اگر اولاد رحمت ہے، کتنے لوگ ہمارے پاس آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح ایسی اولاد سے تو بہتر تھا، اللہ اولاد نہیں دیتا، کیا ایسی اولاد رحمت ہے؟ حضرات مکرم، پھر رحمت کیا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے، رحمت دراصل اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانے کا نام رحمت ہے۔ یہ بات شاید آپ کو ابھی سمجھ نہ آئی ہو، ایک اور انداز سے سمجھاؤں آپ کو۔ ایک غریب آدمی ہے بیچارہ، پلے کچھ نہیں، اتفاق سے اس کا کوئی بڑا انعام نکل آتا ہے، آج کل کروڑوں میں انعام نکل آتے ہیں۔ اس نے سوچا ساری زندگی جوتیاں چٹکھاتا رہا اور گاڑی پر جو چڑھ کے لوگ پھرتے تھے ان کو حسرت سے دیکھتا تھا، چلو اب موقع ملا ہے میں ایک گاڑی خرید لوں۔ اس نے گاڑی خرید لی، کوئی شاندار سی، اتفاق سے اس گاڑی کا حادثہ ہوا اور جان سے پیاری کچھ ہستیاں اس میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اگر اس کو پتہ ہوتا وہ گاڑی خریدتا؟ یہ گاڑی کیا اس کے لیے رحمت ثابت ہوئی؟ نہیں۔ رحمت کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، وہ تو جانتا ہے۔ تو اس کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ ہے رحمت۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی کبھی؟ کبھی نہیں، ظاہر ہے وہ تو ماں ہے، وہ برا کیسے چاہ سکتی ہے؟ تو جب ماں برا نہیں چاہتی تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ برا چاہے گا؟
اگر تم نے اس سے سرکشی نہیں کی ہے، بغاوت نہیں کی ہے، نافرمانی نہیں کی ہے، حکم عدولی نہیں کی ہے، اگر اس سے تم نے بندگی کا رشتہ جوڑا ہے، تو یارو وہ جو کچھ تمہارے لیے چاہتا ہے تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ ہی نہیں سکتے۔ تو اصل میں رحمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی پہ قربان کر دی ہوتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے اپنی مرضی اس کی مرضی پہ قربان کی ہوتی ہے تو پھر ان کا وہ مقام آتا ہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے بال پریشان ہوتے ہیں، جن کا لباس بوسیدہ ہوتا ہے، پاؤں فگار ہوتے ہیں، حالت خستہ ہوتی ہے، اور لوگ ان پر آوازیں کستے ہیں اور ان پر پتھر برساتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو ان کا رب ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی نہیں رکھی ہوتی، اپنی مرضی اس کی مرضی پہ قربان کرتی ہوتی ہے۔ تو پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں گزر جائیں لیکن ان کے لیے اس طرح محفلیں سجی رہتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ان سے لوگ لگاتے رہتے ہیں، ان سے عقیدت و محبتوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے، اور اس طرح ان کی حیثیت اور ان کا مقام دنیا کے سامنے اجاگر ہوتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔